جس میں ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، وہ کیوں پیش ہونا نہیں چاہتے اور اس معاملے کو تاخیر کا، التوا کا شکار کیوں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے سیاستدانوں نے مقدمات جو ہیں ان کا سامنا بھی کیا ہے، مقدمات میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں، مگر یہ واحد مقدمہ ہے جس کے اندر جو ملزم ہے اس کی ہر روز حاضری معافی کی درخواست آتی ہے اور وہ درخواست منظور کر لی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کتنے ملزمان ہیں جن کو یہ سہولت میسر ہے کہ وہ حاضری معافی کی درخواست دیں اور وہ حاضری معافی کی درخواست فوری طور پہ منظور بھی ہو جائے اور اس پہ ان کو رعایت دے دی جائے، ان سے رعایت برتی جائے۔ یہ امر بڑا افسوسناک ہے کہ جب کسی پاکستانی شہری کا کیس لگا ہو تو وہ پیش بھی ہوتے ہیں، وہ پیش نہ ہوں تو ان کو سزا بھی ملتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی نرمی کیوں برتی جا رہی ہے، اور یہ نرمی اگر برتی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور کیا یہ رعایت، یہ پیشکش پاکستان کے تمام ملزمان کو حاصل ہے کہ جس کیس میں بھی وہ مطلوب ہوں، جس کیس میں بھی ان پہ الزام ہو تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیں اور فی الفور حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی جائے۔ روز ان کے وکلاء کے گارنٹی پہ گارنٹی دیتے ہیں۔ خدا کی شان ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے میاں نواز شریف کے ایفیڈیوٹ کا، تو آج خود عدالت میں ایفیڈیوٹ دے کے اٹھے ہیں کہ سوموار والے دن عمران نیازی عدالت اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے۔ توشہ خانہ کا کیس بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کے اندر مزید نہ تفتیش کی گنجائش ہے، نہ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی مزید جرح کی گنجائش ہے۔ تمام گواہان کے بیانات بھی قلم بند ہو چکے، اس کے ساتھ ساتھ جرح بھی مکمل ہو چکی۔ اب کوئی بھی ٹرائل جب اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوتا ہے تو ملزم کا پیش ہونا اور پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا، اپنی صفائی پیش کرنا، یہ لازم ہوتا ہے ہوتے جن میں ان کو پتہ ہو کہ ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو کیا اس غیر حاضری سے اور پچھلے چند ہفتوں کی جو یہ تاخیری حربیں ہیں، اس سے کیا یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ ملزم عمران نیازی کے پاس توشہ خانہ کے مقدمے میں اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ توشہ خانہ ٹرائل کے اندر جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نمبر 1 یہ بات بالکل طے ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف گھر لے جائے گئے، توشہ خانہ کے تحائف کو گھر لے جا کر اس کے بعد ان کو فروخت کیا گیا بلیک مارکیٹ میں، مہنگے داموں فروخت کر کے ان کی سستی قیمت لگوائی گئی اور وہ کم قیمت جو لگائی گئی وہ سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئی۔ پھر بہت سارے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے گئے، پھر جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے ان سے حاصل ہونے والی رقم جب اکاؤنٹ میں جمع کرائی تو وہ ان کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ تمام وہ جرائم ہیں جو ان سے سرزد ہوئے ہیں، اور ان جرائم کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا۔ ان کی غیر حاضری سے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے، اور وہ کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ بھاگتے ہیں۔ ابھی بھی ہائی کورٹ میں وہ تھوڑی دیر بعد سماعت کا آغاز ہونا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ٹرائل کورٹ کا کیس ہے، تو یہ وہی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو فورن فنڈنگ کیس میں اپنائے گئے تھے کہ اسٹے آرڈر لے لو، دائرہ اختیار کو چیلنج کر دو اور 6 سال گزار دو مگر اس کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ وہی تاخیری حربے ہیں، یہ حاضری معافی کی درخواستیں،
جو بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ایک منصوبہ بندی کی ہے کہ تحریک انصاف نے ایک میٹنگ کر کے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو وکلا کے یونیفارم میں عدالتوں اور سڑکوں پر لائیں گے۔ اس حوالے سے ان کی ایک خاتون ایم پی ایس سمابیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ خواتین کارکنان کی ٹریننگ کریں گی، ان کو تربیت دیں گی کہ انہوں نے بطور وکلا کے کیسے ایکٹ کرنا ہے، کیسے چلنا پھر۔ معاملے خصوصیات آتاڑ کے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی مقدمات میں تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں اب کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ توشہ خانہ کیس میں آج ملزم نے بیان ریکارڈ کرانا تھا۔ حوالے سے تاثر یہ دیا کہ ہم عدالتوں پر حملہ آور ہونے گئے ہیں، ہم تو پرامن تھے، پرامن ہیں اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے، مگر یہ جو جس میں وکلا کے یونیفارم پہنا کر کارکنان کو سڑکوں پہ اور عدالتوں میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ تربیتی اس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تربیت دی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے اور اس کے مقابلے کے لیے، اس کے سد باب کے لیے پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور تمام تر احتیاطی تدابیر بھی اپنائی جائیں گی، کیونکہ 9ویں 10ویں محرم کا جو سلسلہ ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ہائٹنڈ ویجیلنس کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹیز پہلے لگی ہوئی ہیں، تو پیر والے دن بھی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس حوالے سے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں کہ اب یہ اس کیس سے نکلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے کہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کا جواب نہ دینا پڑے، باقی جو ہو سکے گا یہ کریں گے۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، روز جھنڈے لگا کے قوم سے خطاب بھی فرماتے ہیں اور روز سوشل میڈیا پر بھی اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بٹ جب توشہ خانہ کی چوری کی باری آتی ہے آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، آپ کو دیوار کے ساتھ کھڑا تار نظر آتا ہے، آپ کو ہائی کورٹ جانا یاد آ جاتا ہے، سپریم کورٹ جانا یاد آ جاتا ہے۔ کاش جب آپ نے یہ تحفے چوری کیے تھے، بلیک مارکیٹ میں فراگوگی کے ذریعے بکوائے تھے، کروڑوں اربوں روپیہ آپ ہڑپ کر گئے تھے اور ڈکلیئر بھی نہیں کیا تھا، تب آپ کو یاد آتا کہ تب بھی قوم کو خطاب کر کے بتاتے کہ جی یہ ہمارے کسب ہے، یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے توشہ خانہ کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی جو اس قوم کی انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالی اور انہوں نے قومی ایک جو اہم ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس سے انحراف کیا اور امانت میں خیانت کی۔ یہ تمام تر جو الزامات ہیں یہ اب ثابت ہو چکے ہیں اور ان کے پاس صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے عدالتوں سے راہ فرار اختیار کر کے بہانے لگا کے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کیس سے بچ جائیں۔ یہ آپ لوگوں کو وکلا کی یونیفارم پہنا دیں، آپ سپریم کورٹ ہائی کورٹ جا کے اسٹے کی اپلیکیشنز ڈالیں، ٹرائل کورٹ کا سامنا نہ کریں، فوجداری قانون کے مطابق غیر حاضری ملزم کے فائدے میں نہیں ہوتی۔ ان تمام باتوں کا آپ کو نقصان ہوگا اور اگر عدل و انصاف اس ملک میں ہے تو پھر جس طریقے سے کوئی بھی ملزم عدالت میں 342 کا بیان ریکارڈ کرواتا ہے آپ کو بھی یہ ریکارڈ کروانا پڑے گا، آپ اسے بچ نہیں سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک تو شرازی صاحب کو اس دن دھکے بھی دیے گئے اور ٹرولنگ بھی ان کی ہوئی، میں بڑی شدید اس کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بلوچ صاحب کو چینل سے نکلوا دیا گیا سخت سوال کرنے سے۔ سخت سوال سارے کرتے ہیں اور جواب دینا چاہیے، صحافیوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ سخت سوال نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کا پیشہ ہے، ان کا کام ہے سوال کرنا۔ تو ایک تو کورٹ پریمیسز کے اندر میں یہ کورٹ کے جو رجسٹرارز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی ایک سیاسی شخصیت کے گارڈز کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ جس کو دل کرے دھکا دیں، جس کو دل کرے دروازے سے دھکا دے کے باہر نکال دیں۔
یہ مناسب نہیں ہے. یہ کورٹ کی پریمیسز ہیں, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ یہ جس کو چاہیں دھکے دینا شروع کر دیں. تو ایک تو میری یہ درخواست ہوگی, اور اس ضمن میں اگر کوئی چٹھی بھی لکھنی پڑی رجسٹرار کو ہم وہ لکھیں گے. دوسری بات یہ, میں یہ عجیب ٹرینڈ دیکھا ہے کہ سخت سوال کرنے پہ اس طرح جس طرح چینل سے نکال دیا گیا. سوال اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ جمہوری معاشرہ جو ہے یہ کیسے فروغ پائے گا؟ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے فائدے میں ہوتا ہے کہ جو سخت سوال کیے جاتے ہیں اور کیے جانے چاہیے. تو یہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اور آج کے بعد اگر کسی صحافی کو دھکا یا کوئی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ان کے ارد گرد جتنے گارڈز ہیں ان پہ پرچہ درج کریں گے. سر آپ کی ایک آڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے میری پچھلی پریس کانفرنس نہیں اٹینڈ کی تھی. اگر 36 سیکنڈز ہیں تو میں اپنی آڈیو چلا دیتا ہوں آپ کو, آپ کے صرف فائدے کے لیے. آپ نے کیونکہ اب سوال کیا ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ وہ آڈیو سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ معاملہ کیا تھا اور وہ کس حوالے سے میں نے بات کی اور میں نے کیا بات کی. تو اس پہ موقع میرا بڑا کلیئر ہے. میں تو روز اس طرح کے وائس نوٹ بھیجتا ہوں اور وکلا کو موبلائز کرتا ہوں. ہم ہیئرنگ پہ موجود ہوتے ہیں. میرے میں اور عمران خان میں فرق صرف یہ ہے کہ میں پچھلی 70 پیشوں پہ موجود تھا اور یہ صرف 2 بار آئے ہیں, اور 2 بار بھی جتھا لے کے آئے ہیں, اور جتے کو لے کے آئے ہیں. جج کو انہوں نے گالیاں بھی دی ہیں, عدالت کو انڈر پریشر کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میری آڈیو میں نہ تو میں نے یہ کہا کہ گولیلیں لے کے آئیں, پیٹرول بم لے کے آئیں, ڈنڈے سوٹے کیل اور اینٹیں لے کے آئیں, پتھر لے کے آئیں. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے ہاں یہ ضرور کہا کہ آپ آئیں اور کورٹ میں اسپیس کو آکیوپائی کریں. وہ ہمارا رائٹ ہے, اوپن کورٹ ہے. ہم بطور اس کیس جب کیس شروع ہوا تو ہم اس کے مدعی تھے جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ہمارے کیس کی بیس کے اوپر فوجداری ایک درخواست دائر کی ہے. تو میری آڈیو میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ہاں جن آڈیوز میں 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی جا رہی ہیں, جن آڈیوز میں مبارک دی جا رہی ہے کہ جی کمال کر دیا, پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا, پی ٹی وی ٹیک اوور ہو گیا, جن آڈیوز میں تشدد کی ترغیب دی جا رہی ہے, جن آڈیوز کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں سے لیس ہو کے آئیں. کل 10 بجے میرے دفتر میں اکٹھے ہوں گے. کل بڑا ہے, میں ہماری کورٹ میں میکسیمم پریزنس ہونی چاہیے. میں بلکہ لاہور میں ساتھیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے 2-3 دن جو ہے ذرا تھوڑا سا توجہ دینی پڑتی ہے. کورٹ میں ان کی پریزنس زیادہ ہوتی ہے, بدماشی کرتے ہیں. ہماری پریزنس کل بہت اچھی ہو, یہ میری ریکویسٹ ہے تمام ہمارے آنریبل ممبرس کو, ساتھیوں کو, کہ کل اگر 10 بجے میرے دفتر ہم سیکریٹریٹ اکٹھے ہو جائیں, وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے نکلیں اور چیز اگر جوڈیشل کمپلیکس جائیں. میں عمران نیازی کی ذہنی حالت پہ مجھے ترس آتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ توازن برقرار نہیں رکھ سک رہے کہ اس آڈیو کو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا اور پیش ایسے کیا کہ جس طرح پتہ نہیں کیا آڈیو ان کے ہاتھ آ گئی ہے. میں نے کہا وہ بدماشی کرتے ہیں, ہمیں موجود ہونا چاہیے, ہمیں اسپیس آکیوپائی کرنی چاہیے, ہم کورٹ میں موجود رہیں. تو انہوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا, ایسی میں نے مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی. کوئی اسکڈ مار رہا تھا, کوئی چڑھ رہا تھا کرسیوں کے اوپر, کوئی شٹ اپ کہہ رہا تھا, کوئی آ کے کہہ رہا تھا انقلاب آ چکا ہے. بالکل ایک ہپی موومنٹ شروع ہوئی تھی نا, تو لوگ رنگ برنگے بال کر لیتے تھے, کپڑے اس طرح کے پہن لیتے تھے, اور کئی دفعہ ایسے کلس اینڈ پہ اجتماعی خودکشی بھی کر لیتے تھے کسی کلف سے چھلانگ لگا کے. بالکل یہ اسی طرح کا ایک کلٹ اس نے دیکھنے میں آیا کہ عجیب و غریب مخلوق تھی. میں پریشان ہو گیا دیکھ کے کہ یہ کون لوگ ہیں. مطلب ایک بندہ اسکیٹ مار کے میرے سامنے آیا, ایک اشارہ اس نے کیا, میں کھڑا رہا, میں نے کہا جی اچھا یہ اسکیٹنگ رنگ تو نہیں ہے, یہ عدالت ہے. اس کے بعد ایک خاتون آ گئی, انہوں نے کہا یو آر اے بیک بینچر, تم بیک بینچ پہ بیٹھے ہو. میں نے کہا جی بالکل بیک بینچ ہی ہے. وہ روتی ہیں اکثر, ان کی ڈیوٹی رونے پہ جلسوں کے اندر, مجھے ان کا نام بھول گیا, نادیہ کھٹک. تو وہ کہنے لگی آؤ یو آر اے بیک بینچر. میں نے کہا جی میں بیک بینچ پہ ہی بیٹھا ہوں. تو یہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جو آزاد ہے ہر چیز سے, مادر پدر آزاد ہے, کیونکہ ان کو تربیت یہ دی جاتی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت ایک عظیم کارنامہ ہے. فخر کرتے ہیں کہ جی میرے سپورٹر تم ہیں جو اپنے باپ کی نہیں سنتے. بڑی اچھی بات ہے, ضرور اس کو آپ فروغ دیں, اس تعلیم کو جو آپ دے رہے ہیں. تو میں تو کورٹ میں پرامن طور پہ موجود تھا. میں تو آج بھی کورٹ گیا ہوں, میں کل بھی گیا ہوں, میں پرسوں بھی گیا, میں تو روز جاتا ہوں. جو بندہ کورٹ کی شکل کبھی کبھار دیکھتا ہے نا, اس کو آ کے لگتا ہے کہ ہر بندہ اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. اور ایک اور بات, اوپر بیچارے کسی بندے کا ٹھڈا لگ گیا, ایک بوتل پڑی تھی زمین پہ, وہ کہیں اوپر سے آ کے گر گئی. انہوں نے کہا جی اس میں تیزاب تھا اور قاتلانہ حملہ کر دیا, اس کے اندر کوئی لکوڈ تھا. یہ بوتلیں گرتی رہتی ہیں, ہمارے بھی اکثر گرتی جب ہم واک کر رہے تھے. وہ 2 منزلہ وہ عمارت ہے. تو یہ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آ کے گر جائے, کسی نے مارنی ہوتی تو وہ سیدھی پڑتی ہے, اس طرح اوپر سے ڈراپ نہیں ہوتی. تو اگر آپ گریوٹی کے لیے اصول کو دیکھیں نا, تو وہ کوئی کسی نے مارنے کی کوشش نہیں کی تھی, وہ آٹومیٹکلی گر گئی تھی, جو کہ نہیں گرنی چاہیے تھی.
توشہ خانہ سے جو ہمیں چیزیں لی ہیں، تو یہ فیئر اگر عوام میں اگر آپ لوگوں بڑا اچھا سوال سروائیو کرنا ہے جی، تمام بالکل بہت اچھا سیاستدانوں سوال، نے، تو تمام جو توشہ خانہ کے ہیں بہت اچھی full basis پہ یہ بہت کیس اچھی کرنی بات، چاہیے اور منطقی انجام تک. تو یہ صرف عمران خان یعنی بہت باقی پہ بھی ہے، بہت اچھا سب کا سوال ہے، اور شکریہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیے توشہ خانہ کے کیسز دو طرح کے ہیں. ایک وہ تحفہ ہے جو کسی ملک کے سربراہ نے کسی کو دیا، اس نے بطور یادگار کے، بطور مومنٹو کے، بطور ایک میموری کے اس کو 20% پیمنٹ کر کے اپنے پاس ریٹین کر دیا اور اپنے گھر میں رکھ دیا. اور گھر میں اس لیے رکھا، قانون میں، رولز میں پروویژن موجود ہے، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. ایک وہ تحفہ ہے جو آپ لیتے ہیں اور بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہیں. اب یہ بنیادی فرق ہے توشہ خانہ کے باقی تمام کیسز کا اور اس کیس کا. اب آپ بلیک مارکیٹ میں جب بیچتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جب سرکار سے تحفہ آیا، آپ نے اس کی قیمت لگوائی، آپ نے ویلیویٹر بلائے کسٹم سے اور پرائیویٹ ویلیویٹر کو بلایا، انہیں کہا کہ اس کی قیمت لگائی جائے. انہوں نے اس کی لاگت لگائی 10 کروڑ روپیہ، جبکہ حقیقت میں اس کی لاگت تھی 70 کروڑ روپیہ. آپ نے وہ انڈر ویلیو کروایا، انڈر ویلیو کر کے آپ نے اس 10 کروڑ کا 20% سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا، اور بلیک مارکیٹ میں آپ نے 70 کروڑ کا بیچ کے آپ باقی پیسے کھا گئے. سو یہ 3-4 طرح کے جرائم سرزد ہوئے ہیں کہ جس میں ایک تو آپ نے تحفے کی قیمت کم لگوائی ہے، پھر بلیک مارکیٹ میں اس کو بیچا ہے، اس کو بہت مہنگا بیچا ہے، باقی پیسے آپ کھا گئے ہیں. آپ نے وہ تحفہ لینا ڈکلیئر نہیں کیا، اس کے جو پیسے ملے ہیں آپ نے کہا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے، مگر وہ مطابقت نہیں رکھتے اس قیمت کے ساتھ جس پہ آپ نے ان کو بیچا. تو یہ بہت فرق ہے. وہ فہرست شائع ہو چکی جن لوگوں نے بھی توشہ خانہ کے تحائف لیے تھے، مگر میں نہیں سمجھتا. سر پیمنٹس وغیرہ کچھ کی کلیئرز نہیں ہیں اور ان کی دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی، دیکھیں سارا ریکارڈ بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے تمام ایبسولوٹلی ہونا چاہیے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا حکمران کم ظرف نہیں آیا جس نے بلیک مارکیٹ میں یہ چیزیں بیچی ہوں، یا جن کی اہلیہ لوگوں سے فون کر کر کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں ڈیمانڈ کرتی ہو، یا جس کی اہلیہ کی ایک ایسی آڈیو آئی ہو جس میں وہ ملازموں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوں کہ یہ تحفے میری نظر سے دور کیوں ہوئے، ان کی تصویریں کیوں کھینچی گئی، اور ان کی تصویریں کیوں کھینچی گئیں، اور ان کو کیوں میرے سے لے جا کے پوچھے بغیر ان کی تصویریں بنائی گئیں. دیکھیں یہ ایک، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک لالچ تھا، ایک ہوس تھی کہ یہ تحفے اپنے دل کے قریب رکھنے ہیں، ان کو مہنگا بیچنا ہے، ان سے جو پیسے ملیں گے وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہونے ہیں. تو یہ سمپل ون آف ایونٹ نہیں ہے کہ ایک تحفہ آپ نے بیچ دیا. یہ پورا ایک ریکٹ چلتا تھا. فرا گوگی باہر جا کے ان کو بیچتی تھی. جو خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی ہے وہ دنیا میں واحد منفرد گھڑی ہے. کئی گھڑیاں بنتی ہیں میڈ ٹو آرڈر یا کسٹم میڈ. اب وہ گھڑی جب آپ نے بیچی ہے تو آپ نے کیا سوچ کے بیچی کہ خانہ کعبہ بنا ہے اس کے اوپر. لوگ ایسی چیز، نایاب چیز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، گھر میں رکھ لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں، کئی اونچی جگہ رکھتے ہیں کہ جی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی سعودی ولی عہد آئے تھے، انہوں نے یہ نایاب تحفہ ہمیں دیا ہے، یہ دنیا میں ایک ہی پیس ہے. اب اس کو بلیک مارکیٹ میں دبئی میں بیچتے ہیں نا، پھر F6 کی ایک دکان سے جعلی رسید بنا دینا ٹائم زون کی. تو دیکھیں یہ کسی نے نہیں کیا. اگر کسی نے کیا ہے تو پھر ان کا کیس بھی اسی طرز پہ چلنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو پھر نہیں چل سکتا. تھینک یو. میں تو چیلنج کو کہوں گا کہ ایک شخص جس نے انتشار پھیلایا ہو، پوری سوسائٹی کو تقسیم کیا ہو، پورے معاشرے میں نفرت کے بیج بوئے ہوں، تقسیم کی سیاست کی ہو، اور جو پہلے کہے کہ امریکی سازش تھی اور امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ نے سازش کر کے میری حکومت گرائی ہے، اور پھر اپنی حکومت قائم کرانے کے لیے لابسٹ فرم امریکہ میں ہائر کرے، انہیں کہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، تو اس کو اجازت دینے سے پہلے اس کی سائیکائٹرک ایویلویشن کروانی چاہیے. حکومت میڈیکل بورڈ بنانے کو تیار ہے. ذیلی توازن کے حوالے سے ایک رپورٹ آ جائے اور وہ کورٹ میں پیش کی جانی چاہیے کہ کیا یہ شخص وہ ذیلی توازن رکھتا ہے کہ اس کو ٹی وی پہ آنے کی اجازت ہو، تو پھر اس کے بعد میرا خیال اجازت مل جانی چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.